الرحيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق اللہ العلی العظیم۔ جزاک اللہ، اس وقت بہت اچھی آواز آئی ہے آپ کی، الحمدللہ۔ تو الحمدللہ ہمارا 10واں سپارہ ختم ہو گیا ہے اور 11واں سپارہ ہم نے شروع کر دیا، اور اس میں ظاہر سورہ توبہ ہی ابھی چل رہی ہے، اور اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ جو عذر بہانے کرنے والے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب تم پلٹ کے ان کے پاس پہنچو گے تو طرح طرح کے عذر بہانے پیش کریں گے، تم صاف کہہ دینا کہ تم بہانے نہ کرو، ہم تمہاری کسی بات پر اعتبار نہیں کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو ہے سارے تمہارے حالات بتا دیے، کیونکہ منافقوں کے سارے نام بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں آیت نمبر 95 میں کہ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، تو ان سے اعراض بترو، اِنَّهُمْ رِجْسٌ، ہے نا، کتنا خطرناک لفظ استعمال ہو کہ تو گندگی ہیں، اور گندگی جو ہے وہ جو گاربیج ہے وہ تو ظاہر ہے کہ پھینک کے اس میں آگ ہی لگائی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ گندگی ہیں، ان کا اصلی مقام جہنم ہے، اور جو ان کی کمائی کے بدلے میں، جو انہوں نے کیا اس کے بدلے میں، ہے نا، ان کو ملا ہے۔ اب آیت نمبر 97 میں پھر دیہاتی عرب جن کی ہم نے پہلے بات کی نا کہ الاعراب ہیں، کہ دیہاتی عرب جو مدینہ کے اطراف سے آ کر اسلام کی کامیابیاں دیکھ کر آباد ہوئے، لیکن ظاہر ہے کہ ان میں علم ان میں نہیں تھا، تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہیں بدوی عرب جو ہیں کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں۔ اور آپ اپنے ارد گرد بھی دیکھیں، جن لوگوں کی جو بالکل علم ہی نہیں ہے، جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کو بعض دفعہ آپ لاکھ سمجھانا چاہیں لیکن ان کا وہ لیول ہی نہیں ہوتا، وہ سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں۔ تو پھر ان کے معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، ظاہر ہے کہ ہم ان کو جتنے اچھے طریقے سے سمجھا سکیں حکمت سے وہ سمجھاتے رہیں۔ تو ان کے معاملے میں اس امر کے احکامات زیادہ ہیں کہ انہیں دین کے حدود سے وہ ناواقف رہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل کی، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم و دانا ہے۔ اور ان بدویوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ ان کے اوپر کوئی مصیبت آ گئی ہے، اور تمہارے حق میں وہ زمانے کی گردشوں کا انتظار کرتے ہیں کہ جو کسی طرح سے جو ہے یہ چیز ختم ہو تو وہ اس سے نکلے ہیں۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور عرابیوں میں سے مگر ایسے بھی ہیں جن کا ایمان بہت مضبوط ہے، جو اللہ روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے یہاں تقرب کا اور رسول کی طرف رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ تو یہ جو ہے دیکھیے جن میں جو ہے وہ ایک ہوتا ہے علم پہنچ جاتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے، تو پھر وہ خوب خرچ کرتے ہیں، اور پھر وہ جو ہے وہ جو غزوات ہوتی ہیں اس میں بھی ان کو جانے میں جو ہے کوئی بالکل بھی جو ہے کوئی عذر بہانے تلاش نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ سورہ توبہ جو ہے نا، جو میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ مشکل صورت ہے، اور ظاہر ہے کہ انسان کی توجہ بھی بار بار ادھر ادھر ہو جاتی ہے نا، تو کوشش کریں کہ اس کے پوائنٹ ضرور جو ہے لکھا کریں نا۔ تو اب اہل و ایمان کے درمیان حفظ مراتب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نا، آیت نمبر 100، یہ اگلا رکوع ہے، 13واں رکوع۔ والسابقون الاولون من المہاجرین، مہاجر اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کیا تو انہوں نے سبقت کی، ظاہر سب سے آگے نکل گئے ہیں۔ جو بعد میں آئے ہیں تو اللہ ان سے بھی راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی، تو وہ جو پہلے ہیں ان کی سب سے زیادہ فضیلت ہے، پھر اس کے بعد والوں کی جنہوں نے بعد میں ہجرت کی اور بعد میں ساتھ آئے ہیں، اور پھر دوبارہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے بدویوں کی بات کی جو کہ منافق ہیں، پھر کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا۔ اب یہ کہ غزوہ تبوک میں جو ہے جیسے کچھ لوگوں نے محض سستی کی وجہ سے وہ غزوہ تبوک میں نہیں گئے تھے، جیسے شروع میں ہی میں نے آپ کو بتایا تھا، اور توبہ کی بات انہوں نے کیونکہ توبہ ایسی خالص توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ تو اب یہ جو بات آ رہی ہے وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، ہے نا، یہ آیت نمبر 102، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 17 میں بھی توبہ کا ذکر ہے نا۔
تو یہ وہ ہیں جنہوں نے جو ہے اپنے جو ہے اعترافو انہوں نے اپنے جو ہے گناہوں کا اعتراف کر لیا ہے، اور ان کا عمل جو ہے تھوڑا سا مکسڈ اپ ہے، کچھ اچھا ہے کچھ برا ہے، یعنی سستی بھی نہیں کرنا چاہیے، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہو جائے اور ان کو درگزر کرے ہیں۔ یہ کیا ہوا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس آئے ہیں تب یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ تو اور یہ آیات جو ہے پھر کس کے بارے میں ہیں کہ کیونکہ انہوں نے اپنی کوتاہیوں کو چھپانے کے لیے جھوٹ نہیں بولا تھا، انہوں نے آ کے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے اور انہوں نے جو ہے اعتراف کیا کہ سستی اور دنیا کی مصروفیت کی وجہ سے وہ غزوہ تبوک میں نہیں گئے، اور جیسے ہی ان کو احساس ہو انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے مسجد کے جو ہے وہ پلر سے باندھ لیا تھا۔ اور 3 صحابہ تھے، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی ہیں، جو کہ سستی کی وجہ سے جنگ تبوک میں نہیں گئے، اور پھر انہوں نے اعتراف بھی کیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جب باقاعدہ احکامات آئے تب ان کی توبہ قبول ہوئی۔ 50 دن تک جو ہے سوشل بائیکاٹ ہوا، ان کا کوئی ان کے ساتھ بات چیت نہیں کرتا تھا، اور 40 ڈیز کے بعد جو ہے بیوی کو بھی الگ کر دیا نا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی نا، اس کا یہ ذکر ہے کہ خذ من اموالہم صدقہ، اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم کوئی توبہ ہم اگر جو ہے ہم سے کوئی غلطی ہو تو ہم صدقہ بھی دیں، صدقے سے بھی جو ہے ہمارا صدقہ ہم کو پاک کرتا ہے نا، تو طہرہم و تزکیہم، ان سے تم صدقہ لے لو، ان کو پاک کرو اور نیکی کی راہ میں ان کو شامل کرو نا، بڑھاؤ ہم، اور ان کے اوپر رحمت کی جو ہے ان کے حق میں دعائے رحمت کرو، کیونکہ تم ان کے لیے دعا کرو گے تو پھر ان کو جو ہے ایک سکون ملے گا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے نا، سمیع علیم۔ تو پھر توبہ کی بات آئی ہے نا، الم یعلم ان اللہ هو یقبل التوبہ، کہ ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ اللہ جو ہے اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، ان کی خیرات کو قبول کرتا ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے۔ اب دیکھیں لوگوں کے جو معاملات ہیں یہ بعض ایمان میں اتنے زیادہ، اور اسی لیے جو ہے اور وہ کرنے والے بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے انفس سے، اپنے مال سے، اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ الناس معادن کمعادن فضہ، کہ انسان جو ہے وہ معدنیات کی کانوں کی طرح ہوتے ہیں، جیسے سونے اور چاندی کی کانیں، اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی اتنا زیادہ خیر ہو، اتنا زیادہ خیر ہو کہ جیسے سونے اور چاندی کی لوگ سمجھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اتنا خیر ہمارے اندر ہو کہ کوئی بھی ہم سے بات کرے، کسی کا معاملہ ہم سے ہو تو خیر ہی نکلے ہمارے اندر سے نا۔ کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ اللہ جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی صدقے کو قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے۔ اور اے نبی ان لوگوں سے کہو کہ تم عمل کرو، اللہ اور اس کا رسول مومن سب دیکھیں گے تمہارا طرز عمل کیا بتاتا ہے۔ اب جو ہے کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ بھی اللہ کے حکم پر ٹھہرا، چاہے انہیں سزا دے چاہے ان پر اثر نو مہربان ہو، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا اور حکیم و دانا ہے۔ اور کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی ہے، یعنی طرح طرح کے لوگوں کا جن کے ایمان کے مختلف درجے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سازشوں کے لیے جو ہے مسجد درار بنائی تھی، آیت نمبر جو ہے وہ 106، وآخرون مرجون لامر اللہ اما یعذبہم اما یتوب علیہم واللہ علیم حکیم۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 107 107 میں کیا، اتخذوا مسجدا درارا، یہ کس نے کیا تھا؟ منافقین نے، کیونکہ اس وقت مدینہ میں 2 مسجدیں تھیں، ایک تو مسجد قباء جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آتے ہی جو ہے بنی تھی، اور اس کے بعد مسجد نبوی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ مسجد اول روز تقوی پر قائم کی گئی تو وہ بہتر ہیں، اور مسجد درار کا کیا حال تھا کہ سازشوں کے لیے، اور اس کی انہوں نے کیا تعویل دی، کیونکہ وہ جو ہے عورتیں بچے دور اتنی مسجد میں نہیں آ سکتے، اس لیے ہم نے مسجد بنائی، حالانکہ سازشوں کے لیے، تو اس کو جو ہے پھر جو ہے وہ ختم کیا گیا نا، کہ اس کو جو ہے قائم نہیں رہنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں آیت نمبر 108 جہاں پہ ختم ہو رہی ہے، آف ہے لاؤنج کا، ابھی میں نے کھولا ہے، ابھی کھولا ہے، ابھی میں نے کھولا ہے۔ پلیز پلیز سعدیہ، او سوری۔ ڈاکٹر کنیز آپ کا بھی جو ہے نا میوٹ نہیں ہو رہا ہے نا، یہ میں نے دوبارہ کیا ہے دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
تو یہ مسجد درار کی بات، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس کو پسند کرتے ہیں کہ یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کس کو پسند کرتے ہیں، جو پاکیزگی اختیار کرتے ہیں۔ اور اس میں ہم کو جب پاکیزگی کی بات کریں تو وضو کے بعد جو ہم دعا پڑھتے ہیں وہ ضرور اگر نہیں یاد ہے تو یاد کریں، اور ظاہری اور باطنی پاکیزگی یعنی کہ شرک سے پاک ہے نا۔ اور پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے خوف پر، اس کی رضا کی طلب پر رکھی ہے، جس نے اپنی عمارت ایک وادی کی کھوکھلی بے ثبات کا گھر پر رکھی، یعنی جس نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جو ہے وہ اپنے الہ بنائے ہوئے ہیں اور شرکیہ باتیں کرتے ہیں، تو ان کی تو عمارت دیکھیے، جب بھی کوئی عمارت بنتی ہے دیکھیں کہ کتنی اس کی بنیادوں پر کتنی بات ہوتی ہے۔ تو اگر بنیاد ہی اس کی جو ہے کچھ بھی نہیں، بے ثبات کا گھر، جیسے کہ اگر آپ بعض دفعہ سی سائڈ پہ جاتے ہیں اور کسی جگہ آپ کھڑے ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے وہ نیچے سے کھوکھلی ہے اور کہیں آپ گر نہ جائیں، کیونکہ نیچے پانی آتے آتے جو ہے نا وہ چٹان کھوکھلی ہو چکی ہوتی ہے تو آپ گر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اس کی تو کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، وہ ان کو لے کے سیدھی جہنم میں جائے گی۔ اور پھر وہ 14ویں رکوع میں جو ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یہ بھی بہت اہم ترین 14واں رکوع ہے، آیت نمبر 111، 112، 111 and 112، کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں۔ کتنے کلیئر کر کے بات کی ہے کہ یعنی کہ میرا جو جسم، بہت یہ نعرے لگائے جاتے ہیں نا کہ میرا جسم میری مرضی والی بات، تو یہ جو میں ہوں، جو ہم کہتے ہیں میں، تو اس میں ہمارا جسم، ہمارا دماغ، ہمارا دل، یہ سب کس کا بنایا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ جب چاہے ہماری روح نکال دیں، اور جب چاہے ہم کو کسی بیماری میں مبتلا کر دیں، جب چاہے ہماری موت آ جائے۔ تو یہ تو انا للہ و انا الیہ راجعون ہم پڑھتے ہیں، تو ہمارے نفس اور جو ہم کو مال اللہ تعالیٰ نے دیا، جو ہم کما رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، یہ سب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خریدے ہوئے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور مارتے ہیں اور مرتے ہیں، اور ان سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے، پکا وعدہ ہے۔ اور یہی وعدہ جو ہے توریت اور انجیل میں ہے، وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، سب میں۔ اور ان کی خصوصیات بھی اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ہے نا۔ ان کی خصوصیات میں سب سے پہلے کہ جس نے اس عہد کو پورا کیا ہے نا، وہ جو ہے وہ اپنے عہد پورا کرنے پہ، اور یہ سودا جو بہترین تجارت، یہ ایک طرح کی تجارت ہے، کیونکہ اس کے لیے کیا لفظ استعمال ہو، فَاسْتَبْشِرُوا، ہے نا، کہ خوشخبری دو، بِبَيْعِكُمْ، اس تجارت پر جو انہوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ سے تجارت کی۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم بھی آپ سے یہ تجارت کرتے ہیں۔ بہترین تجارت کرنے والوں کے اوصاف بتائے جا رہے ہیں، اور بہترین تجارت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کہیں وہ میں کروں، اور اس میں کیریکٹرسٹکس التائبون، ہے نا، توبہ کرنے والے، عابدون، عبادت کرنے والے ہیں، پھر حامدون، اللہ تعالیٰ کی تعریف اور الحمدللہ کہنے والے، سائحون، سیاحت کرنے والے ہیں، راکعون، ساجدون، یعنی کہ جھکنے والے، بہت جھکنے، سجدے میں جانے والے، اور پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، وبشر المومنین، تو مومنوں کو جو ہے وہ خوشخبری دے دو، ہے نا۔ اس کو ضرور ہائی لائٹ کر لیں، آیت نمبر 111 and 112۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں کو جو ایمان لائیں، یہ زیبا نہیں کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے والد کی بھی بات آئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے جو دعائیں مغفرت کی تھی، وہ تو اس وعدے کی وجہ سے کی تھی جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا۔ جب ان کو پتہ چل گیا تو وہ اس سے جو ہے وہ بری ذمہ ہو گیا، بے شک، کیونکہ ان کا دل جو ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا، ان ابراہیم لأواہ حلیم، کہ وہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے، بہت نرم دل کے تھے۔ اور اب جو ہے وہ آیت نمبر 115، کہ اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہی میں مبتلا کرے، جب تک کہ انہیں صاف صاف بتا نہ دے کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ اللہ ہی کے قبضے میں زمین اور آسمان کی سلطنت ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، یعنی کہ اللہ اونس ایوری تھنگ، تو ہم اللہ کے ہو جائیں، یہ بار بار اپنے میں ذہن میں رکھا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا سب کو، اور مہاجرین انصار کو جنہوں نے تنگی کے وقت میں جو ہے وہ نبی کا ساتھ دیا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار
جنہوں نے ساتھ نہیں دیا تھا، جنہوں نے دیا تھا، جن کے دل کجی کی طرف تھے اور جنہوں نے سستی کی اور جن کا جو ہے سوشل بائک آؤٹ ہوا، اللہ تعالیٰ سب کے بارے میں وہ الثلاثۃ الذین، خاص طور پہ ان 3 لوگوں کی، 3 صحابہ کے جن کا سوشل بائک آؤٹ ہوا تھا، یہ آیت نمبر 118 میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ان کو بھی جو ہے ان کے معاملے کو ملتوی کیا تھا۔ جب ساری ان وسعت کے باوجود زمین تنگ ہو گئی، ان کی جانیں بھی ان کو اپنے اوپر بھاری لگنے لگیں، تو پھر جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے۔ اب جو ہے وہ آیت نمبر جو ہے وہ 119 کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ اہل ایمان کو جماعتی زندگی اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، یعنی کہ الگ الگ جو ہم نیکی کرتے ہیں تو ہمارے لیے مشکل ہو جاتی ہے، اس لیے جماعت کا ساتھ، کیونکہ جماعت پہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اس لیے جو سچے لوگ ہیں، الحقنی بالصالحین، جو صالح لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم مل جائیں تاکہ مل جل کے ہم کام کریں۔ اور یہ اس لیے کہ ایسا کبھی نہ ہو کہ اللہ کی راہ میں بھوک پیاس اور جسمانی مشقت کی کوئی تکلیف جھیلیں اور کوئی جو منکرین حق کو جو راہ ناگوار اس پہ کوئی قدم اٹھائیں یا کوئی انتقام لیں تو اس کے بدلے میں ان کے حق میں عمل صالح نہ لکھا جائے۔ یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے مل جل کے کام کرنے پہ زور دیا ہے اور اس کے جو ہے وہ اجر کے بارے میں بات کی ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے یہاں محسنوں کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ محسن کا، یعنی جو کام بھی وہ کر رہے ہیں، جہاد میں حصہ لے رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، سب میں جو ہے وہ محسن ہے، خوبصورتی سے کر رہے ہیں۔ اور ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا، یہ بہت ہی خوبصورت ہے نا آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کبھی نہیں ہوگا کہ وہ اللہ کی راہ میں جو ہے تھوڑا یا زیادہ خرچ کریں اور اپنی سعی میں اور جہاد میں کوئی وادی پار کریں، کوئی وادی پار کریں۔ تو ہم باتوں کتنی مشکلات سے گزرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ سب ان کے حق میں لکھ لیا جائے گا۔ تو آیت نمبر 122 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وما کان المؤمنون لینفروا کافۃ، اور یہ ضروری نہیں تھا کہ سارے کے سارے نکل کھڑے ہوتے، مگر ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ہر آبادی میں سے جو ہے کچھ لوگ نکلیں، دین کی سمجھ پیدا کریں اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کریں، اس کو جو ہے ہائی لائٹ کریں، یہ کتنا ضروری ہے۔ دیکھیے دور دور سے لوگ، اب یہ تو پہلے زمانے میں تو بالکل ہی اتنے دور سفر کرنا مشکل ہوتا تھا، اب ہم لوگ جو ہے یہاں پہ اس وقت بیٹھے ہیں اور اتنے دور دور سے لوگ شرکت کر رہے ہیں، اور قریب کے لوگ بعض دفعہ نہیں شرکت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو ہے اگر ہم آن لائن نہیں کریں ہیں تو ہم جو ہے اپنے قریب ایک محلے میں ایک جو ہے کمیٹی بنائیں، ایک محلے میں جو ہے ایک سسٹم بنائیں اور ہم سیکھ کے پھر اور دور دور جائیں ہیں دوسرے کسی محلے میں۔ اسی طرح ان کو بھی بدوی اعرابیوں کو بھی جو ہے ٹرین کر کے پھر بھیجا جاتا تھا۔ اسی طرح تبلیغی جماعت کی بھی جماعتیں دور دور جاتی ہیں اور لوگوں کو جو ہے دین کی طرف لاتی ہیں الحمدللہ۔ تو اس سے ہمیں جو ہے کیا کرنا چاہیے کہ لوگوں کو جو ہے اس طرف لانا چاہیے نا۔ اور یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے، جنگ کرو منکرین حق سے جو تمہارے پاس ہیں، چاہے وہ تمہارے اندر سختی پائیں۔ یہاں پہ ہمارا ربو ہو گیا، اور وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، یہ میں پورا کر لیتی ہوں تاکہ سورہ توبہ ہو جائے۔ یعنی منافق جن کا انکار صاف نظر آ رہا تھا، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے تو دیکھو کس کے ایمان میں اضافہ، یعنی وہی مذاق اڑاتے ہیں، جیسے مچھر والی آیت ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھی، اس کا انہوں نے مذاق اڑایا ہے۔ تو اب اس کی آخری آیت، آیت نمبر 128 128 ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اور یہ ہم صبح شام کی دعا میں 7 مرتبہ پڑھتے ہیں نا، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اور ناشتے سے پہلے جو ہے صبح سویرے جو ہے جب فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور ہم اشراق کے لیے بیٹھتے ہیں اس وقت پڑھ لیں تو جو ہے کتنے فرشتے جو ہے وہ ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اور اس میں جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصوصیات بھی کہ رسول تمہارے اپنے اندر سے ہیں اور وہ تمہاری اتنی فکر کرتے ہیں تمہاری فلاح کے، وہ حریص ہیں، انتم حریص علیکم بالمؤمنین اور رؤوف الرحیم، جو کہ سورہ کہف میں بھی ہے کہ فلعلک باخع نفسک ہے نا۔ تو الحمدللہ ہماری جو ہے وہ سورہ توبہ ختم ہوئی ہے الحمدللہ۔